بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم دین خود سے نہیں سمجھ سکتے؟ کیا صرف مولوی حضرات ہی ہیں جو کہ ہمیں دین سکھائیں گے؟ کوئی جب تک مولوی نہ بنے، مدرسے سے نہ پڑھے، تب تک وہ دین میں کلام نہیں کر سکتا؟ علی بھائی کے حوالے سے اسپیشلی بہت زیادہ مجھ سے سوال ہوتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے اور بھی باقی لوگوں کے حوالے سے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں تھوڑا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عالم ہیں کون، جنہیں ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کے علماء ہیں؟ اصل میں کون ہے، کس کے پاس علم؟ جو اللہ جو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اہل ذکر کون ہیں، علماء کون ہیں؟ اور پھر کیا ہر کسی کے پاس یہ اجازت نہیں ہے، جس سے کہ احادیث مبارکہ میں آیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو اگر سب کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو پھر کیا صرف مولویوں سے ہی لے سکتے ہیں، یا باقی چیزوں سے بھی، ایپ سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، شیخ گوگل سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ یہ اس سوال کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، جن پہ ہم انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں گے کہ کچھ گفت و شنید کر سکیں۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ ہدی ورحمہ للمؤمنین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلی اصحابہ الراشدین المہدیین، وبارک وصلی وسلم علیہ، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس ضمن میں، اس پورے مسئلے کے ضمن میں، اور میں بارہا یہ بات سمجھا چکا ہوں، آج مزید آسان کر کے آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر علم کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ہر علم کی، ایک عام اور ایک خاص۔ یہ بات جو میں اب کر رہا ہوں یہ ہر برانچ آف نالج میں کامن ہے۔ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اسپیسیفکلی ود تھیولوجی۔ یہ صرف ریلیجن کے حوالے سے نہیں ہے، صرف دین اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ہر برانچ آف نالج میں کامن ہے۔ مثال، ہم میں سے ہر کسی کو یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں جو سوئچ بورڈ لگا ہے اس کے اوپر وہ جو بٹنز ہیں، اگر میں ان کو پریس کروں گا تو لائٹس چل جائیں گی، ان کو میں دوبارہ پریس کروں گا دوسری طرف تو آف ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کے انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس کا ریموٹ آپ کے پاس ہے، آپ بٹن دبائیں گے وہ چل پڑے گا، بٹن دبائیں گے وہ آف ہو جائے گا، اس کا ٹیمپریچر آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل فون ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹچ سینسر سے وہ بائیو میٹرک جو اس کے اندر ٹچ سینسر ہے اس سے وہ اوپن ہوگا، اس کے اندر آپ سکرول کر سکتے ہیں، ایپس ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں۔ گیم نہیں کھیڑتے رہتے سارا دن، وہ کینڈی کرش تے فلانا تے ٹمکانا، تو اس کے لیے آپ کو انجینئر بننے کی ضرورت ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ انجینئرنگ کا علم ہے لیکن یہ عام ہے، یہ ہدایت ہے اس علم کی۔ ایک عام جہت ہوتی ہے، خاص۔ ہم میں سے سب کو پتہ ہے ڈی پی کہاں لگی ہے گھر کی، وہ جس میں سے وہ تاریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ جب الیکٹریشین کو ہم بلاتے ہیں تو اس کو دکھاتے ہیں نا، یار اے ڈی پی ہے، اے کام میں جی سارا ہن پائن شروع ہو۔ لیکن ہم میں سے کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ اے سی اور ڈی سی کرنٹ میں کیا فرق ہے؟ ٹیسلا کا نام کتنوں نے سنا ہوا ہے؟ ٹیسلا نے جو کرنٹ ڈی سی دی، احسان کیا ہم پہ، آج تک ہم ٹیسلا کی وجہ سے اس کے وسیلے سے ہم آج تک الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں۔ کتنوں کو پتہ ہے؟ ٹرانسفارمر بنا سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو کہوں کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے، آپ لائٹس تو آن آف کر لیتے ہیں، آپ اے سی چلا لیتے ہیں، موبائل فون یوز کر لیتے ہیں، اب ٹرانسفارمر بنائیں، ذرا بنا سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا نا اسکول، کالج، آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنی پڑے گی۔ بایولوجی کو دیکھ لیں، بایولوجی کے علم کو، ڈاکٹر بننا تو ضروری نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ آپ پیناڈول کھائیں گے تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے،
تو میں کیا کروں؟ پہلے ڈگری لوں، ڈاکٹر بنوں، MBBS کروں، پہلے 4 سال اس سر درد کے ساتھ، پہلے 4-5 سال MBBS کروں، پھر جاؤں گا میڈیکل سٹور دوائی لینے، پیناڈول کی گولی لینے. اب تو بند ہو گئی پاکستان میں ویسے پیناڈول. تو اس بات کو سمجھیں. مجھے پتہ ہے کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، میں پیناڈول کھاؤں گا صحیح ہو جاؤں گا، ڈسپرین کی 2 گولیاں کھاؤں گا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. یا مسلز میں پین ہو رہی ہے، وہ میں جاتا ہوں میڈیکل سٹور سے کہتا ہوں یار وہ درد والی ٹیوب دے دو، وہ لگا کے ایسے تو اس کو باندھ لوں گا تو صحیح. تو یہ بات سمجھنے کے لیے تو کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی. یہ تو ہدایت ہے اس علم کی. ایسے ہی اسلام کا علم ہے، ایسے ہی دین کا علم ہے. نماز پڑھیں گے آپ، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے تو اچھے مسلمان ہیں آپ. دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں، معاملات، اخلاقی معاملات کو دیکھیں، اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں، دیانتداری، اخلاق جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، دیانتداری، جھوٹ مت بولیں، چوری مت کریں. اس کے لیے تو آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یا کوئی مولوی تو نہیں آپ کو بتائے گا، سکھلائے گا تو آپ کو یہ بات یہ تو اندھا بھی سمجھ سکتا ہے یار. او بھائی جھوٹ بولنا کس کو نہیں پتا کہ برا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں آپ پہ، یہ کس بچے کو نہیں پتا یہاں مسلمان کے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ اس کے لیے کوئی مدرسے میں جانا ضروری ہے؟ نہیں. ہدایت ہے نا، قرآن کی ہدایت عام ہے، حدیث کی ہدایت، دین اسلام کی ہدایت عام ہے، یہ کسی شخص پہ منحصر نہیں ہے. لیکن ایک سائیڈ ہے خاص علم کی، ہر علم کی ایک سائیڈ ہوتی ہے خاص، ایکیڈیمک، جس کے اندر آپ کو پڑھنا پڑتا. وہ بایولوجی کی بھی ہے، وہ فزکس کی بھی ہے، وہ میتھس کی بھی ہے، وہ وعلی ھذا القیاس. یہی حال اسلام کے ساتھ بھی ہے، تھیولوجی، کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ، کسی بھی برانچ آف نالج کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ایک سائیڈ عام ہے، ایک سائیڈ خاص ہے. عام جو ہدایت ہے اس علم کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب نہیں جانتے ہو تو پھر جاؤ گے اہل ذکر کے پاس. اس میں میں آتا ہوں ابھی اہل ذکر کیوں کہا قرآن نے، اہل علم کیوں نہیں کہا. لیکن اب اس بات کو ٹیکل کر لیتے ہیں کہ عالم کون ہے. عالم کو انگلش میں کہتے ہیں اسکالر. یہ ہم نے جن کو اسکالرز بنا دیا ہے نا بھائی، یہ تو ان میں سے کوئی بھی اسکالر نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب اسکالر ہیں، مفتی راشد صاحب، یا اس طرح کی یہ جو فرقوں کے باقی یہ جو ایم اے کر لیتے ہیں اپنی ہی مدرسے سے، اپنے ہی مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اپنا ہی سسٹم ہے، وہ تنظیم المدارس ہے، پتہ نہیں کیا ہے، نہ وہ کہیں انٹرنیشنلی کسی ادارے سے وہ ملحق ہے، نہ اس کا کوئی ایکسٹرنل آڈٹ سسٹم ہے، ایجوکیشنل آڈٹ سسٹم. وہ جو HEC آپ سمجھ لیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں HEC کے ساتھ تو کسی مدرسے کا الحاق نہیں ہے، تو انٹرنیشنل تو کوئی ویلیو نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ انٹرنیشنلی آپ عالم کہیں گے؟ اپنے مدرسے سے پڑھے ہیں، وہیں پڑھا رہے ہیں، جامعہ رشیدیہ یا کیا ہے وہ کراچی میں جو ہے. تو کار دی گل ہوئی نا. بڑی ہنسی آتی ہے اس بات پہ. یہ نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ریسرچ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، کسی جرنل میں پبلیکیشن نہیں ہے، پیئر ریویوڈ کوئی کام نہیں ہے، ریسرچ ورک نہیں ہے. بس جو رٹا رٹایا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں کنویں کے مینڈک، جو رٹا رٹایا اساتذہ نے بتایا اسی کے اوپر آگے اپنے شاگردوں کو بھی بتا رہے ہیں. تو عالم تو یہ لوگ ہیں ہی نہیں. عالم کون ہوتا ہے؟ جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو، جس کی ڈگری ایکریڈیٹیشن انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہو، انٹرنیشنل کوئی پبلیکیشن ہو، کوئی انٹرنیشنلی کام کیا اور ریسرچ میں کام کیا، اس کو آپ عالم کہتے ہیں، اس کو آپ اسکالر کہتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ دونوں جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. کنویں کے مینڈک جو ہیں، جو اپنی فرقوں میں پڑھتے ہیں، یہ کوئی علماء نہیں ہیں. میں آپ کو اپنی بیک گراؤنڈ بتا دوں، ذرا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہو کہ میں اس ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہوں. یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا جو ٹریڈیشن ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا. دیوبندی تو بریلوی تو فلانا تو ٹمکانا، اٹ پٹوں تھلوں ایک فرقہ نکلتا. میں تو کیونکہ میری جو جمپل ہے وہ سعودیہ کی ہے، مملکت سعودیہ العربیہ حرمین الشریفین کے اندر میں نے اپنی ابتدائی زندگی بہت زیادہ گزاری. مکہ کی گلیوں میں میں کھیل کے بڑا ہوا ہوں، بچپن میرا وہاں پہ گزرا. تو بچپن میں ہی حج بھی کیے ہوئے ہیں 3-4 اور بے شمار لا تعداد عمرے بھی کیے ہیں بحمدہ تعالی، الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر. تو یہ ٹریڈیشن تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس لیے اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات جب میری بات ہوتی ہے علی بھائی کے حوالے سے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں.
بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث علماء کی، بھئی نہیں، یہ تو دیکھیں جامعہ ازہر ایک اسلامی ممالک کے پاس سٹینڈرڈ ہے، ان کا ریسرچ ورک ہے، ان کے اپنے جرنلز ہیں، وہ پبلش ہوتے ہیں، HEC ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ان کی کیٹیگرائزیشن بھی ہے، تو اس کے اوپر جو پورا اترے گا معیار پہ وہی عالم ہوگا نا، اس کے بغیر یہ اس طرح سے تو نہیں ہے نا کہ آپ اٹکل پچو لگا کے اپنے ہی مدرسوں سے پڑھ کے تو اب آپ مفتی بھی بن جائیں، تو ٹھیک ہے خود ہی ٹائٹل دے دیا، سیلف پروکلیم ٹائٹلز ہیں مفتی اور فلانا اور ٹمکانا. لیکن بہرحال یہ لوگ ایکیڈیمکس ہیں، جس بھی لیول کے ہیں، میں نے کہا کہ عالم نہیں ہیں، اسکالر نہیں ہیں، لیکن ایکیڈیمکس ہیں. اب بات آتی ہے نان ایکیڈیمک اسکالرس کی، سیلف پروکلیمڈ نان ایکیڈیمک اسکالرس، جنہوں نے کوئی کسی قسم کی ڈگری تو نہیں لی ہوئی اس علم کے اندر جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں، لیکن پڑھا ہے ویسے. اس کے اندر سر فہرست غامدی صاحب ہیں، کوئی ڈگری سرے سے ہے ہی نہیں موصوف کے پاس، لیکن بہرحال اٹکل پچو لگاتے ہیں. اگر آپ ویسے انہیں سنیں تو آپ کو الفاظ بڑے ان کے اچھے لگیں گے، بڑا کوشش کر کے دقیق اردو میں اور اردو معلیٰ میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسے ہے تو یہ اس طرح ہوا تو اس طرح ہوگا، تو ایسے یوں چونکہ چنانچہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ ان کی بات سنیں گے تو ہے کچھ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی تھوتھا چنا تو باجے گھنا، ہے ہی نہیں کچھ، بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی سر پیر بھی ہوتا ہے نا بھائی کسی چیز کا. تو نان ایکیڈیمک اسکالرز ہوتے ہیں. نان ایکیڈیمک اسکالرز میں اچھے لیول کے اسکالرز بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی عالم کہلاتے ہیں اور عالم کہلائے جانے کے حقدار ہیں. مولانا اسحاق صاحب کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھ لیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، نان ایکیڈیمک اسکالر. ایکیڈیمک اسکالرز میں آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں طاہر القادری صاحب ہیں، ان کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، پوری دنیا کی لائبریریز میں ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس سٹینڈرڈ کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں. اب مین بات پہ آ جائیں، اس سارے پریامبل کے بعد، اس سارے پیش لفظ کے بعد مین بات پہ آ جائیں. میں بار بار جو علی بھائی کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، میں اگین ذاتی طور پہ مجھے کسی سے کوئی اناد کوئی دشمنی نہیں ہے، علی بھائی کے کئی کام بہت اچھے ہیں. مثلاً جو ان کا اہل بیت اطہار کے بارے میں کام ہے، جو مولانا اسحاق صاحب کا کام انہوں نے آگے بڑھایا، بہت زبردست کام ہے، اس سے جڑے رہیں. مسئلہ پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے جب نان ایکیڈیمکس ایکیڈیمکلی کوئی قول فیصل دینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً میں انجینئر نہیں ہوں، میں انجینئرنگ کرنا شروع کر دوں، میں پیل میں جاؤں، یہ پاک الیکٹران جو ہے، پاک الیکٹران لمیٹڈ، یہ پیل بڑی مشہور کمپنی ہے، اور وہاں جائے کہوں جی اگلا اے سی میں بڑھانا ہے، وہ کہیں گے پائن ڈگری، میں کہا ڈگری تو میرے کو دیکھو جی ہے کوئی نہیں ہیں جی، لیکن میں پڑھیا بڑھا جی، میں بڑے اٹکل پچو بڑے مارے نے، وہ کہیں گے پائن او سامنے دروازہ جی، تے 2 منٹ دے اندر اندر نا تسی جاؤ تے نال گاندے بھی جاؤ کہ او پیا جاندا ہی کول جدو جیڑا بہندا سی ہیں. ایسے ہی کریں گے نا بھائی، مجھے وہ کمپنی تو اندر بھی نہیں جانے دے گی. اچھا میری ایڈوانس ڈگری ہے بحمدہ تعالی انگلش لٹریچر میں انگلش پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، او میں ڈاکٹری کی کتاب، میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹرس، میری والدہ صاحبہ گائنوکالوجسٹ اسپیشلسٹ، میرے والد صاحب کلینکل پیتھولوجسٹ، اللہ یرحمہما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ یرحمہما. میرے گھر کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ڈاکٹری کی، MBBS کی، FRCPS کی، میڈیکل لیگل کی. میں یہ کتابیں پڑھ کے ہاسپٹل چلا جاؤں کہ یار اے سرجری پائے باہر نکلو تسی، اے جڑا بندہ نا جڑا تسی لمحہ پایا ہے آپریشن ٹیبل تے، ایدہ دل میں کھولنا جے. وہ کہیں گے او پائی کدھر، کہ نا ڈگری کوئی نہیں میرے کول، میں MBBS کوئی نہیں، کوئی اسپیشلسٹ ہارٹ سرجن کوئی نہیں میں، لیکن میں پڑھیا ہے میں بڑا پڑھیا ہے جی، ڈاکٹری نو بڑا پڑھیا ہے، میں منو کھولن دے ہارٹ. کیا کہیں گے وہ؟ بتائیں، بولیں.
عجیب قسم کی بیسک بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. اچھا اس بات کو بھی چھوڑ دیں, یہ چلیں جی کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ تو پریکٹیکل ہے, جی پریکٹیکل نہیں کیا آپ نے تو یہ تو وہ تو اس میں یہ تو یہ قیاس مال فارق ہے. یہ چونکہ ڈاکٹری کے اندر پریکٹیکل بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, انجینئرنگ کے اندر پریکٹیکل بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو اسلام کے اندر بھی پریکٹیکل کرنا تو پڑتا ہے نا. لیکن بہرحال چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں, لٹریچر پہ آ جائیں. میرا سبجیکٹ شیکسپیئر کا ہیملیٹ, شیکسپیئر کا رومیو اینڈ جولیٹ, کنگ لیئر وغیرہ وغیرہ. آپ انجینئر ہو کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جا کے لیکچر دے سکتے ہیں ہیملیٹ پہ؟ آپ جا کے کہیں جی میڈم کو کہ میڈم میری کوئی ڈگری تو نہیں ہے لٹریچر میں, لیکن میں نے پڑھا بہت ہے شیکسپیئر, میں بچپن سے شیکسپیئر, میں دودھ دے دند میرے جڑے نے وہ نہیں سن ٹوٹے تو میں شیکسپیئر چ باندھا سا, تو میں بچپن تو پڑھ رہا شیکسپیئر ہیملیٹ, او منو زبانی یاد ہے جناب. ہیملیٹ کی شے کون کی ویچدا ہے؟ تو اے کلاس جیڑی ہے نا ایم اے دی, اے میں پڑھانی جی ہوں. تو میڈم آپ کو کہیں گی یار مرغا بن تے لا لتر لو تے 100 مارو تے بھول جاؤ کنے مارے سن ہیں جی. بڑے میں عام انداز میں اور تھڑے بازی کے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے بات. اور بھائی لٹریچر نہیں آپ پڑھا سکتے جا کے, لٹریچر آرٹ نہیں پڑھا سکتے آپ. کمال بات کرتے ہیں یار. اگر آپ نے دین کے اندر کوئی قول فیصل دینا ہے, فتویٰ جاری کرنا ہے, کوئی آپ نے بات کرنی ہے کہ یہ میری بات آخری ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی ایکریڈیٹیشن شو کرنی پڑے گی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں کہ آپ کی بات کو ہم لیں. پھر ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے اس نیریٹو کا, یہ جو غامدی صاحب جیسے لوگ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں نے جو نقصان کیا ہے, بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے کہ بچوں کو آپ نے علم سے دور کر دیا. آج کل کے جو نوجوان ہیں کہتے ہیں جی پڑھن دی لوڑ ہی نہیں, تسی پاویں انجینئر ہو وہ, پاویں مستری ہو وہ, پاویں آلو ویچتے ہو, آلو چھولیاں دی لیڑی ہوئے تہاڈی, تسی فتویٰ دے سکتے ہو. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی ہے, بہن ہے, یا آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, باہر یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں سبزی, آلو لے لو, بتاؤں لے لو, ان کو پکڑ لایا کریں گھر میں, ان کو کہا کریں کہ یار یہ میرا بیٹا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے, اس کو میتھ پڑھا دو. نہیں جی, اس کے لیے تو آپ کو چاہیے ایم اے ہو, کوئی 6ٹھی جماعت میں بچہ ہے, ایم اے چاہیے اس کے لیے. میتھ پڑھانے کے لیے آپ کو ایم اے چاہیے. ہاں, میتھ کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ایک 6ٹھی جماعت کے طالب علم کو آپ ایم اے پاس ٹیچر ڈھونڈتے ہیں, تو بچے کو اسلامیات پڑھانے کے لیے, اسلام سکھانے کے لیے کوئی بھی گل کر دے تو ٹھیک ہے. کیا ہے یار, کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور کیا اٹکل بچوں. قرآن پڑھنا نہیں آتا, تجوید سے نا بلد لوگ ہیں. علی بھائی کو دیکھ لیں, کہتے ہیں جی مکہ کے جو ہیں امام وہ غلطی کرتے ہیں, مجہول پڑھتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, اس بندے کو انجینئر صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ لہجہ کیا ہوتا ہے, لہجات کیا ہوتے ہیں, قراءات کیا ہوتی ہیں. اوہو, بچوں میں سے آپ نے تعلیم کا شعور لے لیا, بچوں سے آپ نے تعلیم کا شوق لے لیا. آپ نے کہا بٹ ٹھیک ہے اٹکل بچوں جو مرضی جتھے میں, یہ وہی کسی بھی قوم کے اوپر جب زوال آتا ہے تو جو 2 مین چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں نا, وہ ریلیجن ہے اور آرٹ ہے, دین اور آرٹ. اور میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, بلا امتثال و تمثیل. آج آپ دیکھیں وہ لوگ جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں آرٹ کے اندر, وہ آپ کو ادھر ادھر ڈرامے کراتے نظر آئیں گے, کمرشلی سب سے زیادہ سکسیزفل. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن اگر آپ یہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کون کون کرا رہا ہے, ایویں من نچا دیتا کچھ حسیناؤں کو, نچوا دیا, ڈانس کروا دیا, کپڑے شارٹ پہنا دیے, کپڑے ٹائٹ پہنا دیے, 2-4 جگتیں کر دیں, 2-4 اس طرح کے جملے زبانی بول دیے, اوہ ہو جی ہٹ ہو گیا پلے. چھوٹے لیول پہ کلاسز تک پڑھا رہے ہیں وہ لوگ جو سلیبریٹی بن جاتے ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں, اپنے صرف سلیبریٹی سٹیٹس پہ کلاسیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی ہوگا نا, پھر آپ کیا دیں گے قوم کو.
دین میں بھی آپ ایسے ہی دیکھ لیں، آج کل جو رسم چل نکلی ہے شیخ گوگل، جی گوگل پہ سرچ کر لیں جی بس ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایکیڈیمکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی بات چیت کرنے میں، اس طرح سے سوچنے میں، اس طرح سے بولنے میں، اس طرح سے پڑھنے میں، تو آپ کو پراپر ایکیڈیمک پڑھائی لکھائی کرنی پڑے گی، یونیورسٹی جانا پڑے گا. ہمارا جو دین ہے وہ پرائمریلی عربک لینگویج میں. آپ بائبل کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ بائبل کے لیے ہیبریو اور کونیاک گریک نہ سیکھیں. آپ اس کے اوپر ٹیکسچوئل کرٹیسزم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربک لینگویج کو سیکھنا ضروری ہے، عربی کو سیکھنا ضروری ہے. عربی زبان سیکھیں، لغت سیکھیں ایڈوانس لیول پہ. پھر قرآن کی سائنسز کو سیکھیں. قرآن کی سائنسز ہیں جو کہ اس کے ظاہر اصول و قواعد ہر علم کے ہوتے ہیں، تو ان کو سیکھیں، پڑھیں، ڈگریز لیں، انٹرنیشنل پبلیکیشنز اپنی جو ہیں وہ سیکھ کریں، انٹرنیشنل جرنلز ریسرچ دیکھیں، لیٹسٹ ریسرچ پڑھیں. پھر جا کے آپ کو قول فیصل دیں. پھر آپ کہیں کہ جی اب یہ بات ایسے ہی ہے. ہاں ادروائز آپ ویسے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا اوپینین آپ دے رہے ہیں، ویسے ہی آپ نارمل یوزول گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو ہر کوئی کسی بھی معاملے میں کر سکتا ہے. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی جو وینٹریکولر ایٹروفی ہوتی ہے دل کی وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جی، وہ زیادہ کھجوریں آپ کھا لیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن میں کون ہوں؟ الٹرا کریپیڈیرین ہوں. میری کیا اوقات ہے طب میں؟ کوئی اوقات نہیں. جیسے میں نے ابھی چیس کی کچھ ویڈیوز شروع کی ہیں، میں نے بارہا اس کے شروع میں کہا کہ بھائی میں انٹرنیشنل ماسٹر تو نہیں ہوں، میں گرینڈ ماسٹر تو نہیں ہوں. تو میں جو بھی بات چیس کی کہہ رہا ہوں دوسروں کی آپ کو بتا رہا ہوں. گرینڈ ماسٹرز نے یہ کہا ہے، تال نے یہ کہا ہے، ایوان چک نے یہ کہا ہے، آرتر یوسپوف نے یہ کہا ہے، ایسے. تو یہ تو کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی علم کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے تئیں بن جائیں کہ جی میں نے یہ جو کہہ دیا ہے، میں نے یہ جو سیکھا ہے، یہ حرف آخر ہے بس. یہ بات آپ نہیں کر سکتے اگر آپ ایکیڈیمک نہیں ہیں. تو بچوں میں بھی شعور پیدا کریں اور شوق پیدا کریں پڑھنے کا، لکھنے کا. خدا را انہیں یہ مت کہیں کہ جی وہ کوئی بھی ہوئے اٹھ کے کوئی بھی گل کر دے تو صحیح ہے. ایسا نہ کریں. یہ ہماری نسل جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے. پہلے بیچاری تباہ ہے اتنی کہ پہلے ہی پڑھائی لکھائی نہیں ہے، آتے نہیں ہے پڑھائی لکھائی کی طرف. اب مزید ان کو جو ہے بالکل یہ آپ نے ریلو کٹے بنا دی. تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آج رات کی پوڈ کاسٹ کے بعد. میں نے سوچا کہ اس پہ ایک پوڈ کاسٹ بنا دوں اور بات بالکل واضح کر دوں بحمدہ تعالی. انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی بات. اور عالم کے اندر دیکھیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی مجھے آپ بتائیں ایک عالم ریکمینڈ کریں جس کو میں سنوں. اب مسئلہ یہ عربی آپ کو آتی نہیں. میں شیخ وہبہ الزحیلی کا آپ کو کہوں گا تو آپ ان کی بات سمجھ نہیں سکتے. ان کی تو عربی میں ہیں ساری ویڈیوز، ان کی کتب ساری عربی میں ہیں. تو یہ ہے کہ عالم جب آپ کہیں گے، اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ عالم کون ہے، تو میں آپ کو کہوں گا شیخ وہبہ الزحیلی کا. میں آپ کو کہوں گا جو جامعہ ازہر کے ابھی کرنٹ ہیں، جامعہ نور کے جو کرنٹ ہیں ٹیچرز، جو وہاں کی جو ریسرچ کی پبلیکیشنز ہیں ان کا آپ کو بتاؤں گا. تو وہ سب کچھ تو عربی میں ہے نا. تو اسلام کے بارے اچھا اگر آپ بائبل کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو بارٹ ارمن ہے، وہ عالم ہے پراپر، اسکالر ہے PhD. ببلیکل اسکالرشپ بہت زیادہ ہے اور ایکیڈیمیا ان کی بڑی فلرش کرتی. تو یہ علماء ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو سننا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. آپ نے اگر پراپر دین فتوے کے لیول پہ قول فیصل اگر آپ نے سننا ہے، اگر قول فیصل آپ نے جانچنا ہے، تو پھر آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے. ادروائز آپ نے ہدایت اگر لینی ہے قرآن سے، حدیث سے، تو وہ تو عام ہے، ترجمہ پڑھیں، کسی کا بھی پڑھ لیں. ایپ 360 جو ہے اسلام 360 کی جو ایپ ہے اٹھائیں اور اس سے آپ ہدایت اس کے ذریعے سے آپ حاصل کریں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.